اسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کی عمر محض 6 برس تھی اور نام تھا شہزادہ شامی۔ شہزادہ شامی اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر دوسرے بچوں کی طرح اس کی بھی باپ سے محبت صرف دن دن کی ہوا کرتی تھی۔ رات کو وہ اپنی ماں ملکہ حسن بانو کے پیچھے لگ جاتا۔ وہ اسے کھانا کھلاتی، شب خواب کا لباس پہناتی، پھر اپنے پاس لٹا کر چڑیا چڑے کی کہانی سناتی۔ کہانی سنتے سنتے ہی وہ سو جایا کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو شہزادہ شامی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت محبت تھی، اس کی ضد دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ کی پریشانی دیکھ کر ملکہ حسن بانو نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں شہزادے کو بہلا لوں گی۔ ہمارا شہزادہ ضد تھوڑی ہی کرتا ہے، ضد تو گندے بچے کرتے ہیں۔ امی حضور، ہم ضد نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابا حضور کے ساتھ جانے کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن شہزادے، اگر آپ چلے گئے تو پھر آپ کی پڑھائی لکھائی کا کیا ہوگا؟ آپ کے دوست پوچھیں گے نہیں کہ شہزادے صاحب کہاں چلے گئے؟ ملکہ نے کہا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے دوستوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم وہاں پڑھ لکھ بھی لیا کریں گے، اسی طرح ہماری تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ شہزادے نے خوش ہو کر کہا، لیکن شہزادے یہ بھی تو دیکھیے، آپ کے ابا حضور بھی چلے جائیں گے، آپ بھی ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، میں یہاں اکیلی رہ کر کیا کروں گی؟ پھر جشن بہارا کا میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس دفعہ ہمارے ملک میں خدا کے فضل سے فصلیں بہت اچھی ہوئی ہیں۔ اس خوشی میں پورے ملک کے کسان اس میلے میں شرکت کے لیے آئیں گے۔ طرح طرح کے کھیل تماشے ہوں گے، جانوروں کی نمائش ہوگی، بڑے بڑے جھولے لگے ہوں گے، نٹ مزے مزے کا کرتب دکھائیں گے، گھوڑے اور اونٹوں کا ناچ ہوگا جو ڈھول تاشوں کی آواز پر رقص کر رہے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ شہزادہ شامی کی آنکھوں میں دلچسپی کی جھلک پیدا ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ گھوڑے اور اونٹ بھی رقص کرتے ہیں۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ابو حضور، آپ سفر پر روانہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ امی حضور محل میں اکیلی ہوں گی، رات کو اگر کوئی بھوت یا چڑیل آ گئی تو کیا ہوگا؟ ہم ان کے پاس ہی رہیں گے۔ شہزادہ شامی کا یہ معصوم سا بہانہ سن کر بادشاہ کو بہت ہنسی آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میلے کے متعلق باتیں سن کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس نے کہا، بیٹے، جب تم میلہ دیکھنے جاؤ تو اپنے امی حضور کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، وہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کہیں کھو مت جانا۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ چند روز بعد ملکہ شہزادے کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے گئی۔ یہ میلہ مسلسل ایک ماہ تک لگتا تھا۔ وہ اور شہزادہ ایک بگھی میں سوار تھے اور بہت سے سپاہی ان کے ہمراہ تھے۔ میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگا ہوا تھا۔ بھانت بھانت کے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے کے لیے پانچا فروش ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ رنگ برنگے گھاگرے پہنے عورتیں لکڑی اور مٹی کے کھلونے بیچ رہی تھیں۔ میلے میں یہ چہل پہل دیکھ کر شہزادہ شامی کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس نے چپکے سے ملکہ کے کان میں کہا، اچھا ہوا ہم ابا حضور کے ساتھ نہیں گئے۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکرانے لگی۔ ایک جگہ شہزادے نے بہت سے لوگوں کو بڑے بڑے ڈھول بجاتے دیکھا۔ یہ منظر اس کو اتنا پسند آیا کہ اس نے کھڑکی میں سے سر نکال کر بگھی باندھ سے کہا کہ وہ بگھی روک دے۔ پھر وہ دلچسپی سے ڈھول بجانے والوں کو دیکھنے لگا۔ ان ڈھولوں کو انہوں نے گلے میں لٹکا رکھا تھا اور لکڑی کی موٹی موٹی چھڑیوں سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ ڈھول بجانے والوں نے زرد رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور سر پر سرخ رنگ کے لفافے باندھے ہوئے تھے۔ شہزادے نے اپنی زندگی میں ڈھول پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے بگھی چلانے والے سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے اور اس میں اتنی تیز آواز کیوں آ رہی ہے؟ شہزادے کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بولا، شہزادے صاحب، اس کا نام ڈھول ہے اور لوگ اسے خوشی کے موقع پر بجاتے ہیں۔ انہیں شیشم کی لکڑی اور بھینس کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور انہیں بانس کی چھڑی سے بجایا جاتا ہے۔ یہ تمام معلومات شہزادہ شامی کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس نے انہیں بڑی حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ کافی دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لوگ محل لوٹے۔ شہزادہ شامی کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، ہمیں ایک بہت بڑا سا ڈھول چاہیے، ہم اسے بجائیں گے ویسے ہی جیسے وہ لوگ بجا رہے تھے۔ ملکہ نے کہا، شہزادے جانی، ہم آپ کو ڈھول نہیں دلائیں گے، آپ ایک شہزادے ہیں، شہزادے ڈھول نہیں بجاتے۔ یہ بھی تو سوچئے کہ لوگ کیا کہیں گے، ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو منع کر دیں گے کہ وہ ایسا نہ سوچیں، بس صبح آپ ہمیں ایک ڈھول منگوا دیجئے، شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ صبح ملکہ تو اس بات کو بھول بھی چکی تھی، مگر شہزادے نے اٹھتے ساتھ ہی اس کے بارے میں پوچھا۔ ملکہ اس کی ضد سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے اسے ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سن کر شہزادہ رونے لگا۔
ملکہ نے کہا کل آپ کے ابا حضور تشریف لائیں گے، ہم ان سے آپ کی شکایت کریں گے۔ آپ کیسے بچے ہیں کہ اپنے شوق کی خاطر ماں باپ کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے۔ ملکہ کے سخت جملے سن کر شہزادہ خاموش تو ہو گیا، مگر دوپہر تک اسے تیز بخار نے آ لیا۔ اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ غنودگی میں بھی بڑبڑا رہا تھا، مجھے ڈھول چاہیے، میں ڈھول بجاؤں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر ملکہ گھبرا گئی اور محل کے طبیبوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے شہزادے کا معائنہ کیا، اس کو دعائیں دی۔ ان میں سے ایک طبیب نے ملکہ سے کہا کہ شہزادے صاحب ضد میں آئے ہوئے ہیں اور کسی بات کو ذہن پر سوار کر لیا ہے، ایسے حالات میں دوائیں بھی اثر نہیں کریں گی، شہزادے کا بخار اس وقت اترے گا جب اس کی ضد پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر طبیب تو چلے گئے مگر ملکہ پریشان ہو گئی، ساری رات اس پریشانی میں گزر گئی۔ شہزادے کا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صبح ہی صبح کنیزوں اور غلاموں کا شور برپا ہوا، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی ملکہ دوڑ کر کھڑکی کے قریب گئی۔ بادشاہ محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا ملکہ کے پاس آیا۔ اس نے ملکہ کا پریشان چہرہ دیکھا تو خود بھی پریشان ہو گیا۔ ملکہ عالیہ، کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں۔ ملکہ نے جلدی جلدی سے شہزادے کی ضد کے بارے میں بتایا اور بولی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کریں، نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا کہ ایک شہزادہ ڈھول بجا رہا ہے، شہزادے نے تو عجیب ضد لگا رکھی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور شہزادے کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم آ گئے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تعجب ہے ملکہ، آپ اتنی سی بات سے پریشان ہو گئی، شہزادہ بچہ ہے، بچے تو ضد کرتے ہی رہتے ہیں، آپ نے کبھی ہمیں ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم بھی بچپن میں بہت ضدی تھے مگر بڑے ہو کر ٹھیک ہو گئے ہیں، بڑے ہو کر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ شہزادے کو تیز بخار تھا اور وہ نیم بے ہوش سا تھا۔ بادشاہ نے اسے گود میں اٹھایا اور آواز دی۔ بادشاہ کی آواز سن کر شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ باپ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے بادشاہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ بادشاہ نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر تالی بجائی۔ کمرے کے دروازے پر موجود دربان اندر آیا۔ ہمارے سامان میں خوبصورت چمڑے کا صندوق ہے، اسے پیش کیا جائے، بادشاہ نے دربان سے کہا۔ دربان نے جھک کر کہا، ابھی حاضر کیا جاتا ہے حضور۔ بادشاہ سلامت، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی غلام وہ صندوق لے کر حاضر ہوا اور دیوار کے ساتھ رکھی لکڑی کی میز پر رکھ کر رخصت ہو گیا۔ شہزادے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے جو چیزیں لے کر آئے ہیں انہیں دیکھ کر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی۔ ملکہ اسے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھیے شہزادے، آپ کے ابا حضور آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائے ہیں، چلیے اب ہم سے وعدہ کریں اس کے بعد ڈھول کی ضد نہیں کریں گے۔ ڈھول کا نام سن کر شہزادے کو پھر سب کچھ یاد آ گیا۔ وعدہ تو وہ کیا ہی کرتا، اس کی کٹی والی انگلی ملکہ کو دکھائی اور دوسری طرف گھوم کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر ملکہ چڑھ گئی، جل کر بولی، ٹھیک ہے، آپ کے ابا حضور تشریف لے آئے ہیں، خود ہی نبٹ لیں گے۔ بادشاہ مسکراتے ہوئے اٹھا۔ شہزادے کو احساس ہو گیا کہ بادشاہ بستر سے اٹھ گیا ہے۔ اس نے گھٹنوں میں سر دبائے دبائے ایک بازو تھوڑا سا اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ بادشاہ میز پر رکھے صندوق کی جانب جا رہا تھا۔ شہزادہ دل میں سوچنے لگا، ابا حضور میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اچانک تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں آواز گونجی، ڈم ڈما ڈم ڈم۔ اس نے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈول ہے اور اس میں ایک پٹی بھی موجود ہے تاکہ اسے گلے میں لٹکایا جا سکے۔ شہزادہ جلدی سے بستر سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ خوشی کے مارے اس کا برا حال، ملکہ حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ بادشاہ اس کی حیرانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پیاری ملکہ، ابھی تو آپ مزید حیران ہوں گی، اس صندوق میں ایک ایسی چیز بھی موجود ہے۔ شہزادے نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ابا حضور آپ کتنے اچھے ہیں۔ شہزادے کو جتنی جلدی بخار چڑھا تھا ڈھول کو دیکھ کر اتنی ہی جلدی اتر گیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، ہم جب اپنے دوست کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی جشن بہارا منایا جا رہا تھا، ان کا بھی بیٹا ہمارے شہزادے جتنا ہے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے کسان کا سوانگ بھروا یا جس کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ اس خوشی کا اظہار ڈھول بجا کر کرتا ہے۔ یہ تماشا ہم نے اپنے دوست بادشاہ اور ان کی ملکہ کے ساتھ دیکھا تھا اور ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہم اپنے شہزادے کو کسان بنا کر اس میلے میں خود بھی شرکت کریں گے۔ ہمارے اس فیصلے سے ہمارے دوست بادشاہ بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے ڈھول اور شہزادے کے رنگ برنگے کپڑے ہمیں تحفے میں دیے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک بڑے کام کی بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال جشن بہارا کے موقع پر اپنی رعایا میں انہی کی طرح کا کوئی بھیس بدل کر ان کی خوشیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کبھی مزدور بن گئے، کبھی تاجر، کبھی پھل بیچنے والا، تو کبھی دھوبی، کبھی حنجاب اور کبھی گلی محلوں میں جھاڑو لگانے والا خاکروب۔
ہماری ان باتوں میں وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کا بادشاہ ان کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے اور کوئی سا بھی روپ دھار کر اس میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ ملکہ حیرانی سے بادشاہ کی باتیں سن رہی تھی۔ بادشاہ خاموش ہوا تو وہ بولی، ہم تو ناحق شہزادے کی فرمائش سن کر پریشان ہو گئے تھے کہ جب وہ ڈھول بجائے گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا شہزادہ بیمار پڑ گیا تھا۔ واقعی اپنی رعایا کے ساتھ گل مل جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے شہزادے کو وہ کپڑے دکھائے جو اس کے دوست بادشاہ اس کے لیے لائے تھے۔ ان کپڑوں میں سفید پاجامہ، پیلے رنگ کا کرتا، گلابی رنگ کی واسکٹ اور ہلکے نیلے رنگ کا صافہ تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی وزیر کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ کل میلے میں ایک پنڈال کا انتظام کروا دے، کیونکہ وہ ملکہ اور شہزادے کے ساتھ میلے میں شریک ہوں گے۔ اگلے روز سب میلے میں پہنچے۔ شہزادہ کسان کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے بگی کے اندر ہی چھپایا ہوا تھا۔ میلے میں پہنچ کر جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ اب ان کے سامنے ایک ایسے کسان کو پیش کیا جائے گا جس کی فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور خوشی سے نہال ہے۔ اس اعلان کے بعد شہزادہ شامی بگھی میں سے نکلا۔ لوگوں نے جب اپنے شہزادے کو کسان کے روپ میں دیکھا تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئے۔ لوگوں نے شہزادے کو خوش آمدید کہنے کے لیے تالیاں بجائی۔ شہزادے کو خوش دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بھی بہت خوش تھے۔ میلے میں شرکت کرنے والوں کی بھی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو بادشاہ نے واپسی کی ٹھانی۔ ابھی وہ لوگ وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ شہزادے نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس کے پاس گھوڑے کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے کے بچے کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ وہ اتنا خوبصورت۔ وہ نوجوان شہزادے کے پاس آیا اور بولا، شہزادے صاحب، میرے پاس کتنا خوبصورت گھوڑے کا بچہ ہے۔ اگر آپ اپنا ڈھول مجھے دے دیں تو میں بھی اس کے بدلے میں یہ گھوڑے کا بچہ آپ کو دے دوں گا۔ سچی بات یہ تھی کہ شہزادہ ڈھول بجا بجا کر تھک گیا تھا۔ اس کو گلے میں لٹکائے لٹکائے اس کی گردن میں بھی درد ہو رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ اس کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اسے ڈھول میں یکدم کئی برائیاں نظر آنے لگی اور چمکدار آنکھوں والا گھوڑے کا بچہ اچھا لگنے لگا۔ اس نے ملکہ سے کہا، امی حضور، اگر آپ اجازت دے تو میں اپنا ڈھول دے کر گھوڑے کا یہ پیارا سا بچہ لے لوں۔ ملکہ نے فوراً اجازت دے دی۔ شہزادے نے ڈھول دے کر گھوڑے کا بچہ لے لیا اور خوشی خوشی محل آ گیا۔ محل پہنچ کر وہ اس کو لے کر باغ میں پہنچا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ گھوڑے کا بچہ بھی اتنی ہی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا۔ شہزادہ شامی دوڑ کر اس سے دور جاتا اور اشارے سے اسے بلاتا تو وہ بھاگ کر اس کے پاس آ جاتا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، دیکھا، ہم نے تھوڑی سمجھداری سے کام لیا تو شہزادے کی توجہ اس ڈھول کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ اس نوجوان کو ہم نے ہی گھوڑے کا بچہ دے کر بھیجا تھا۔ ملکہ مسکراتی ہوئی بولی، شہزادے کی شوق سے میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ نے عقل مندی سے کام لیا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، اتنی عمر کے بچے عجیب و غریب ضدیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں۔ ایسے معاملات میں غصہ کرنا اور بچوں پر سختی کرنا مناسب نہیں۔ دیکھا نہیں، اس ذرا سی بات کی وجہ سے شہزادے نے اپنے ذہن پر کتنا اثر لے لیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ حالانکہ بات بہت معمولی تھی۔ ملکہ شرمساری سے بولی، غلطی میری تھی۔ اگر میں نرمی سے کام لیتی تو شہزادہ ضد میں آ کر بیمار بھی نہ ہوتا۔ بچوں کی ضدیں اگر بے ضرر ہوں تو انہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی وقت ان کے کانوں میں شہزادے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شہزادہ اس کونے سے اس کونے تک گھوڑے کے بچے کی دوڑ کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گھوڑے کا بچہ حالانکہ تیز بھاگ رہا تھا، مگر شہزادہ شامی کے بھاگنے کی رفتار زیادہ تھی اور وہ جیت گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ بہت مسکرائے۔